بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عموماً سال میں 2 مرتبہ غسل کعبہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ ذیقعد کے آخر یا ذی الحجہ کی ابتدا میں اور دوسری مرتبہ 12 ربیع الاول کو۔ اس دن کعبہ شریف کے کلید برداروں کا رئیس اپنے اقرباء کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے کچھ دیر بعد خطیم میں جا کر نفل ادا کرتا ہے اور پھر آل شیبہ کا آدمی کعبہ شریف کا دروازہ کھولتا ہے۔ عرق گلاب اور مختلف اقسام کے عطر، عود اور انتہائی قیمتی مرکب خوشبوئیں لائی جاتی ہیں۔ ایک کپڑا جسے شال کشمیر کہتے ہیں کعبہ شریف کے اندر لٹکانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ آب زمزم میں عرق گلاب ملا کر فرش اور دیواروں کا نچلا حصہ دھونے کے بعد جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے دیواروں پر عرق گلاب چھڑک کر گلاب کا عطر لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری خوشبوئیں بھی لگائی جاتی ہیں اور پھر اسفنج سے فرش خشک کرنے کے بعد انتہائی عمدہ اور نفیس انگیٹھیوں میں عنبر، عود اور بخور سلگا کر ہر طرف دھونی دی جاتی ہے۔ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام خوشبو پسند فرماتے تھے۔ قدیم زمانے میں عرب لوگوں کا یہ دستور تھا کہ کعبہ شریف کی تزئین و آرائش کرتے تھے اور عود اور سندل اور لوبان کی دھونی دیتے تھے۔ کعبہ شریف کے اندر، باہر، چھت اور اندر رکھی ہوئی ہر شے کو خوشبو سے معطر کیا جاتا تھا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ دھونی دیتے ہوئے کعبہ شریف کا غلاف جل گیا اور آگ لگ گئی، لیکن یہ رواج کبھی بھی ترک نہیں کیا گیا۔ قریش نے تعمیر کعبہ کے وقت دروازہ سطح زمین سے تقریباً 6 فٹ بلند کر دیا تھا، لیکن کعبہ کے اندر فرش کی سطح کعبہ کے باہر زمین کے برابر تھی۔ حجاج بن یوسف نے حضرت ابن زبیر کی تبدیل کردہ عمارت السرنو قریش کی طرز پر تعمیر کی اور تعمیر میں بچ جانے والے پتھر اندر بھر کر فرش کی سطح کعبہ کے دروازے کے برابر کر دی۔ یہ طرز تعمیر موجودہ زمانے تک قائم ہے۔ کعبہ کے اندر فرش میں سنگ مرمر کی سلیں لگی ہوئی ہیں، ان کا رنگ سفید، سرخ اور سبز ہے۔ کعبہ کے اندر چاروں گوشوں میں سونے اور چاندی سے مرصع تختیاں ہیں، ان پر منقش کیل لگے ہوئے ہیں۔ کعبہ کی چھت 3 چوبی ستونوں پر قائم ہے، جس پر پہنچنے کے لیے سیڑھی بھی ہے۔ چھت میں سنہری اور روپہلی قندیلیں لٹک رہی ہیں۔ 1377 ہجری 1958 میں سعودی حکومت نے کعبہ شریف کی چھت تبدیل کرائی اور پرانا سنگ مرمر کا فرش اکھاڑے بغیر نیا فرش بچھا دیا گیا، جس سے فرش کی سطح 2-3 انچ مزید اونچی ہو گئی۔ حضرت ابن عباس سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بتاتے ہیں کہ جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا، اور جب بیت اللہ سے نکلا تو گناہوں سے پاک صاف نکلا اور اس کے گناہ معاف کر دیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر حرم شریف آئے، کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ کو طلب فرمایا اور کعبہ کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ روایت کے مطابق سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت علی، اسامہ بن زید، حضرت بلال اور عثمان بن طلحہ کے ہمراہ کعبہ شریف میں داخل ہوئے۔ عثمان بن طلحہ نے کعبہ شریف میں داخل ہو کر اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ قریش نے کعبہ شریف کی اندرونی دیواروں پر، چھت کے اندر اور ستونوں پر انبیاء کرام کی تصویریں اور بیل بوٹے بنا رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا بت بھی تھا جس کے ہاتھ میں تیر رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ مشرکین کو غارت کرے، خلیل اللہ کا تیروں سے کیا تعلق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم کے بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں اور تصویروں سے کعبہ کو پاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر کعبہ میں قیام فرمایا اور 2 رکعت نماز قائم کی، پھر کعبہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو کر حرم میں موجود لوگوں سے خطاب فرمایا اور معافی اور بخشش کا اعلان کیا۔ حضرت ابن عمر نے حضرت بلال سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے اندر کیا عمل کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے 2 ستونوں کے درمیان کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی تھی۔ اس وقت کعبہ شریف کے اندر 6 ستون تھے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب کعبہ کے اندر تشریف لے جاتے تھے تو دروازے کے اندر داخل ہو کر سیدھے آگے جاتے تھے، یہاں تک کہ دیوار 3 گز پر رہ جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی تعمیر میں اس کے اندر تقریباً 4.5 فٹ گہرا کنواں بنایا تھا۔ کعبہ شریف پر چڑھائی جانے والی نظر و نیاز اس میں جمع کی جاتی تھی۔ اس کنویں کو الجب اور الغضب کہا جاتا تھا اور جو خزانہ اس میں جمع ہوتا تھا اسے الابرک کہتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص جمع شدہ مال چرانے کی نیت سے کنویں میں داخل ہوا۔ کنویں کے منہ پر رکھا ہوا پتھر اس پر گر گیا اور وہ اندر پھنس گیا۔ اس واقعے کے بعد اس کنویں کا نام الاقصف دنسانے والا بھی مشہور ہو گیا۔ روایت کے مطابق عید خزاحہ، عید جرہم اور کچھ عرصے قریش کے دور تک ایک بہت بڑا سانپ مال اسباب سے بھرے ہوئے کنویں میں ڈیرا جمائے موجود رہا۔ اس طرح خزانے کی حفاظت کا انتظام قدرت کی طرف سے 500 سال تک قائم رہا۔ قریش کے زمانے میں تعمیر کعبہ کے وقت ایک بہت بڑا پرندہ اژدہے کو اچک کر لے گیا تھا۔ فتح مکہ کے وقت کنویں میں 70,000 اوقیہ سونا موجود تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خزانے کو اسلامی مملکت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں اس سے کچھ عرصے بعد تک خزانہ جوں کا توں محفوظ رہا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی تعمیر تک کنویں کی موجودگی کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حجاج بن یوسف نے جب کعبہ شریف کی تعمیر کی تو پتھر بھر کر اندر کا فرش دہلیز تک اٹھا دیا۔ اس طرح کنواں ختم ہو گیا اور خزانہ شیبہ بن عثمان بن طلحہ کے گھر میں رکھا جانے لگا۔ 199 ہجری میں حسین بن الحسن العلوی نے خزانہ پر قبضہ کر کے اپنی تحویل میں لے لیا۔ خزانے میں سونے چاندی کی قندیلیں، جواہرات سے مرصع چھتریاں، سونے کی زنجیریں، طلائی فانوس، جانوروں اور انسانی شکل کے سونے چاندی کے بت، سونی چاندی کے برتن اور نفیس و قیمتی کپڑے شامل تھے۔ کعبہ کی دیواریں چاروں طرف سے سیاہ پردے میں ڈھکی رہتی ہیں۔ کعبہ کو زینت دینے کا رواج قدیم زمانے سے ہے۔ اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کعبہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس کے بعد سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اجداد میں عدنان نے کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ تیسرا نام یمن کے بادشاہ طبع اسد الخمیری کا ہے۔ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے ضمن میں مذکورہ افراد کے علاوہ صدیوں پر محیط تاریخ میں کوئی نام نہیں ملتا۔ ظہور اسلام سے تقریباً 700 سال قبل یمن کا بادشاہ طبع فوج کشی کے ارادے سے مکہ آیا تھا۔ قبیلہ عزیل کے چند آدمیوں نے بادشاہ سے کہا کہ مکہ معظمہ میں ایک گھر کے اندر خزانہ ہے۔ اس خزانے میں جواہرات، زبرجد، یاقوت، سونا چاندی اور دیگر بیش بہا قیمتی اشیاء موجود ہیں۔ اہل مکہ اس گھر کی عبادت کرتے ہیں۔ چند مصاحبوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ مکہ پر حملہ کا ارادہ ترک کر دے۔ اگر بادشاہ نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو یہ اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ شاہ طبع نے علماء سے مشورہ قبول کر لیا اور دھوکہ دہی سے بادشاہ کعبہ کی بے حرمتی پر آمادہ کرنے کے جرم میں قبیلہ عزیل کے ان افراد کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے گئے۔ بادشاہ عجز و انکساری کے ساتھ مکہ معظمہ میں داخل ہوا، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، سر کے بال منڈوائے اور قربانی کی۔ قبیلہ قریش نے جب کعبہ شریف کی تولیت کا انتظام سنبھالا تو باری باری ہر سال مختلف خاندان کعبہ پر غلاف چڑھاتے تھے۔ یہ روایات زمانہ اسلام تک برقرار رہیں۔ قریش ہر سال یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کو کعبہ کا غلاف بدلتے تھے اور اس دن احتراماً روزہ رکھتے تھے۔
غلاف کعبہ پر قرآنی آیات کاٹنے کا رواج 761 ہجری میں والی مصر سلطان حسن کے حکم سے شروع ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کے قبائلی سردار جب زیارت کے لیے آتے تھے تو کعبہ پر لٹکانے کے لیے طرح طرح کے پردے ساتھ لاتے تھے۔ کچھ پردے لٹکا دیے جاتے تھے، باقی کعبہ کے خزانہ میں رکھ دیے جاتے تھے۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب گم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی نے نظر مانی اور بیٹے کی بازیابی کے بعد کعبہ پر سفید رنگ کا ریشمی غلاف کعبہ پر چڑھایا۔ بتایا جاتا ہے کہ ریشمی غلاف سے کعبہ کی دیواروں کو مزین کرنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن یمنی کپڑے سے بنا ہوا سیاہ غلاف کعبہ شریف پر چڑھایا۔ سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اپنے زمانے میں کعبہ پر یمنی چادر کا غلاف چڑھاتے تھے۔ مصر فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق نے مصر کے قصبہ قبطیہ کے ماہر کاریگروں سے قباتی کپڑے کا غلاف تیار کرا کے کعبہ شریف پر چڑھایا۔ آپ ہر سال نیا غلاف چڑھاتے اور پرانا غلاف حجاج میں تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں قباتی کپڑے کے غلاف تیار کروائے۔ اس کے مختلف علاقوں کے سلاطین غلاف کعبہ تیار کر کے بیچتے رہے۔ غلاف سفید، زرد، سرخ، سبز اور سیاہ رنگ کے ہوتے تھے۔ بعد میں سیاہ غلاف چڑھانے کا رواج ہو گیا۔ 1963 میں غلاف پاکستان میں تیار ہوا، جس کی پورے ملک میں نمائش کی گئی اور 23 مارچ کو اس کا جشن منایا گیا۔ مصر کو یہ سعادت حاصل رہی ہے کہ وہاں غلاف تیار کرنے کا کارخانہ تیار کیا گیا تھا۔ مصر کے علاوہ ترکی سے بھی غلاف بن کر آتے رہتے تھے۔ کعبہ کے بیرونی غلاف کے علاوہ کعبہ کے اندر کا غلاف، حجرہ نبوی کے پردے اور منبر نبوی کے غلاف ان ملکوں میں تیار کیے جاتے تھے۔ سعودی عرب نے غلاف کعبہ تیار کرنے کے لیے مکہ معظمہ کے اندر دارالقصوہ قائم کیا ہے۔ اب غلاف اسی فیکٹری میں تیار کیے جاتے ہیں۔ قصوہ سیاہ کمخاب سے بنایا جاتا ہے جس میں کلمہ شہادت لکھا ہوتا ہے۔ اس کی 2/3 پٹی پر زردوزی کا کام کیا جاتا ہے جسے خزام کہتے ہیں۔ پٹی میں قرآنی آیات خوش خطی سے کشیدہ کاری کی جاتی ہیں۔ ہر قسم کے حوادثات سے محفوظ ہونے کی وجہ سے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں صرف چند مرتبہ اندر کا غلاف تبدیل کیا گیا ہے۔ البتہ سلاطین عثمانی ہر سال بیرونی اور اندرونی غلاف چڑھاتے رہے ہیں۔ اندر والا غلاف عموماً سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ قدیم زمانے میں دروازے کی جگہ خالی چھوڑ کر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ بعد میں کعبہ شریف کے دروازے پر منقش پردہ ڈالا جانے لگا۔ دروازے کے ڈیزائن کی طرز پر خوبصورت اور دیدہ زیب پردہ ڈالا جاتا ہے جسے ستارہ کعبہ، برقع کعبہ یا پردہ باب کعبہ کہتے ہیں۔ اس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے انتہائی نفاست کے ساتھ قرآنی آیات کشیدہ کی جاتی ہیں۔ جزاک اللہ۔